بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عزیز طلبہ، کل ہم نے زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج سونے چاندی کی زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کریں گے. ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کنز کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا مطلب اور سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھنے کا، کنز کر کے رکھنے کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. هذا ما كنزتم لأنفسكم، اور یہ کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم نے جمع کر کے اپنے نفس کے لیے رکھا تھا. فذوقوا ما كنتم تكنزون، تو زکوٰۃ نہ دے کر کے اور جمع کر کے جو تم رکھتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے قیامت میں ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے روز سونے چاندی کے باقاعدہ تخت بنائے جائیں گے، پلیٹیں بنائی جائیں گے اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. تو لگ بھگ سزا قرآن میں اور حدیث میں ایک ہی طرح سے بتائی گئی ہے. اور یہ بھی حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ جب یہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا داغتے داغتے اس کو پھر سے گرم کیا جائے گا اور پھر داغنا شروع کریں گے، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر سے گرم کریں گے. اس طریقے سے 50,000 سال تک اس سزا کا سلسلہ قائم رہے گا اور اتنی مدت میں سب کا حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. سونا چاندی چاہے نقد اور سکے کی شکل میں ہو اور چاہے ڈلی اور بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، اور یہ زیور خواہ گھر کی عورتیں پہنتی ہوں یا نہ پہنتی ہوں اور خواہ اس کو عاریتاً کسی کو دیتی ہوں یا عاریتاً نہ دیتے ہوں، ان تمام صورتوں میں سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اگر تجارت کے لیے ہے تب تو زکوٰۃ واجب ہی ہے، لیکن اگر گھر میں لا کر کے رکھے ہوئے ہیں کچھ بسکٹ وغیرہ کہ جب بھاؤ بڑھ جائے گا تو کبھی بیچیں گے، ضرورت پڑے گی تب ابھی یہ سنبھال کر کے رکھو، تو ایسی صورت میں بھی اور جو زیورات ہیں ان سب میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی، اور اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کنگن کی زکوٰۃ تم لوگ ادا کرتی ہو؟ تو عورت نے کہا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ پسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائیں؟ تو یہ سن کر کے اس نے دونوں کنگن کو نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تو معلوم ہوا کہ استعمال کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے،
اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جو ہے یہ سزا اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ چھلے کچھ انگوٹھیاں ہیں میں پہنے ہوئے ہوں، تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ انگوٹھیاں ہیں میں نے بنوائی ہیں تاکہ آپ کے لیے زیب و زینت کے کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے کہا زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ تو آپ نے کہا بس جہنم کے لیے یہ کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انگوٹھیاں جو پہنتی ہیں عورتیں یا مرد بھی پہنتے ہوں گے چاندی کے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تب تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، نہیں دیں گے تو ان کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس سونے کی کچھ بالیاں تھیں اور ان کے بارے میں بھی یہ پوچھا کہ زکوٰۃ دیتے ہو، یا انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں وعید وارد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی زکوٰۃ دو گی تو یہ کنز نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہ کنز ہے جس پر سزا دی جاتی ہے۔ بہرحال زکوٰۃ جو ہے وہ سونے چاندی میں واجب ہے، اور حولان حول اس میں بھی شرط ہے جیسے کہ اور دوسری چیزوں میں شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ یہ نصاب کو پہنچ جائیں، کیونکہ چاندی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقہ، 5 فقیے سے کم چاندی میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو ہے 5 فقیے کا 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے جیسے کہ معلوم ہے، اور سونے کا نصاب جو ہے 20 دینار ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لیس علیک شیء حتی یکون لک 20 دینارا، تمہارے اوپر سونے میں کچھ بھی واجب نہیں ہے یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائیں۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کی ہے مگر سند ضعیف ہے، مگر کچھ شواہد ہیں، اور تقریباً عام اہل علم کا اس کے اوپر اتفاق ہے، عام اہل علم کا اس کے اوپر اتفاق ہے، اور 1 دینار 1 مثقال کا ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے 20 مثقال میں یہ زکوٰۃ واجب ہے، اور جو ہے 7.5 تولہ اس کا ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں؟ 7.5 تولہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ گرام میں جو لوگوں نے بتایا ہے تو میں نے دیکھا آج تو گرام میں کافی جو ہے اختلاف ہمارے علماء کرام کرتے ہیں۔ قرضاوی صاحب وغیرہ نے 85 گرام جو ہے 7.5 تولے کا بتایا ہے، فقہ الحدیث میں دیکھا تو 105 گرام لکھا ہے، ایک صاحب نے مجھ کو حیدرآباد سے فون کیا کہ لگ بھگ 87.5 گرام ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بڑا اختلاف ہے۔ 7.5 تولہ پر تقریباً ہندوستانی پاکستانی علماء کا اتفاق ہے 7.5 تولہ پر، مگر گرام میں سب جو ہے بہت اختلاف کرتے ہیں، واللہ عالم۔ میں تو کہتا ہوں بس خالی اور کچھ نہیں کہتا۔ ایسے ہی چاندی کے نصاب میں بھی 52.5 تولے پر تو اتفاق ہے، لیکن 52.5 تولہ کا کتنا ہوگا؟ قرضاوی سے وغیرہ نے 595 گرام لکھا ہے، 500 جو ہے 95 گرام لکھا ہے، اور فقہ الحدیث میں 735 یعنی کہاں 595 اور کہاں 735 گرام لکھا ہے، تو اس طریقے سے بہت فرق ہے، لیکن تولے کے بارے میں جو ہے ہندوستانی اور پاکستانی علماء تقریباً جو ہے متفق ہیں۔ اور زکوٰۃ اس میں 2.5% یا کہیے کہ 40واں حصہ ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ تو 100 میں کتنا ہو جائے گا؟ 2.5 روپیہ، اس طریقے سے 2.5% میں جو ہے زکوٰۃ ہے۔ اور نقد روپے جو ہیں ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور چاندی کا یہ بدل مانے جاتے ہیں، اس وجہ سے روپیوں کا نصاب بھی چاندی ہی کا نصاب ہے۔ کچھ لوگوں نے سونا بھی کہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، مگر عام طور سے علماء کرام نے اس کا نصاب جو ہے وہ چاندی کا نصاب رکھا ہے، یعنی جتنے روپیوں سے جو ہے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اتنے روپے اگر آپ کے پاس ہیں اور 1 سال آپ کے پاس وہ رہ گئے، حولان حول ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی نے روپے کسی کو قرض دے رکھے ہیں تو ایسی صورت میں اگر یہ قرض واپس ہونے کی پوری امید ہے، کیونکہ جس کو قرض دیا ہے وہ امانت دار ایماندار آدمی ہے، کسی وقت بھی آپ جائیں اور مانگیں تو آپ کو دے دے گا، یا جو وقت مقرر ہے وہ دے دے گا، تو ایسی صورت میں ہر سال اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو اپنے پاس جو روپے ہیں ان میں جوڑ کر کے ہر سال زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے۔ اور اگر تاخیر کیا کہ جب روپے ملیں گے تب دیں گے،
ہیں تو ایسی صورت میں جب مل جائے گا تو جتنے سال نہیں دیا ہے سارے سالوں کا اکٹھے نکال کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں کہ لینے والے تو خوشی سے لے جاتے ہیں اور منت سماجت کر کے لے جاتے ہیں، مگر جب واپس کرنا ہوتا ہے تو ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں، جھگڑے لڑائی کرنے لگتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ واپس نہیں کرے گا، اس سے قرضہ نہیں ملے گا۔ تو اگر ایسی صورت ہو جس میں امید کم ہو ملنے کی یا امید ہی ختم ہو گئی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے۔ البتہ بھاگ دوڑ کیا، پنچایت کیا، ادھر ادھر دوڑے اور پھر مل گیا تو جب مل جائے گا تو اس کے بعد میں 1 سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور سونے چاندی کے علاوہ کچھ اور قیمتی دھات ہیں جیسے ہیرا ہے، موتی ہے، جواہرات ہیں وغیرہ، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ البتہ یہ تجارت کے لیے ہے کسی کی دکان میں، تو جیسے مال تجارت کی زکوٰۃ ہے ایسے اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی۔ اور پروویڈنٹ فنڈ میں جو کٹتا رہتا ہے، جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان کا فنڈ میں سے کچھ کٹتا رہتا ہے، تو وہ اگر فنڈ نصاب کو پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد میں سال پورا ہو گیا ہے تو عام طور سے علماء کرام نے اس کو مال ذمار شمار کیا ہے، یعنی جب یہ رقم ملے گی تو اس میں سے وہ رقم جو اپنے تنخواہ میں سے کٹی ہے اور وہ رقم جو کمپنی نے یا جہاں کام کرتے ہیں اس نے بطور تبرع اپنے طرف سے ملایا ہے، اس کو جوڑ کر کے اس میں کچھ سود کی بھی رقم ملی رہتی ہے، تو سود والی رقم تو حرام کی ہے، نہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں نہ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ باقی جو اپنی تنخواہ کی کٹی ہوئی رقم ہے اور جو حکومت نے یا کمپنی نے اس میں اپنی طرف سے شامل کیا ہے اس کو جوڑ کر کے اگر نصاب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے، اور اس کے بعد جب اپنے پاس ہے تو اپنے پاس اگر بچا اور حولان حال ہوتا رہا تو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بینکوں میں جو رقمیں جمع ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ بینکوں میں جو رقم آپ کی جمع ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے مالک ہیں، جب چاہیں نکال سکتے ہیں اور خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ نصاب کو یا آپ کے پاس جو روپے ہیں ان کو جو ان کے ساتھ جوڑ کر کے نصاب کو پہنچ گئے ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ البتہ اس میں جو سود ہے تو سود پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور سود اپنے استعمال پہ بھی نہیں ہے، سود کے استعمال دوسرے ہیں۔ ایسے محتاج اور پریشان حال لوگ جو انتہائی زیادہ مجبور ہیں جن کو آپ مضطر کہہ سکتے ہیں، جیسے کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہونے والا ہے یا اور ایسے کوئی بڑا آپریشن ہے اور اس میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، بیچاری کے پاس پیسہ نہیں، چندہ مانگتا ہے پھر بھی لوگ نہیں دے رہے ہیں اتنا کہ جس سے اس کا آپریشن ہو جائے، تو آپ اس رقم سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ اور صورتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جو ہے کسی بھی غریب کی مدد کر سکتے ہیں لیکن صدقے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، حلال ہی چیز کا صدقہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو چاندی اور سونے کے زکوٰۃ کے سلسلے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔